بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو صاف اور شفاف دل ہے، روشن دل ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں بیان فرمائی ہے کہ وہ اتنا صاف شفاف ہے، اس کو ایسے صاف شفاف قسم کے تیل سے، زیتون کے تیل سے اس کو روشن کیا گیا ہے کہ اگر آگ اسے نہ بھی چھوئے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگر اسے آگ نہ بھی چھوئے پھر بھی وہ تیل خود بخود اس طرح روشن ہوتا ہے، چمکتا ہے کہ یکدم وہ تیل اپنی چمک کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے آگ نے روشن کر دیا ہو۔ اس دل کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ حق بات جاتی ہے اور حق کی طرف مائل رہتا ہے، سچائی کی طرف مائل رہتا ہے، ہدایت پر جمع رہتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے اس کو استقامت ملے، اللہ کی طرف یہ جڑا رہے تو یہ کامیاب دل ہے۔ اولئک هم الفائزون کی جو القابات ہیں، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، یہ ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے، یعنی کامیاب بھی ہیں، فلاحیاب بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں ایسے دل۔ دوسری قسم کا دل جو ہے وہ غلاف دار اور لپٹا ہوا ہوتا ہے، بندھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کافر کا دل ہے۔ اس کے اندر ضد، عناد، دشمنی، فساد، یہ ساری چیزیں اس میں بری ہوتی ہیں اور اس میں حق بات جلدی نہیں اترتی۔ ہاں، جس کے اندر، جس کافر دل میں برائی کم ہو اور وہ پاکیزہ ماحول بھی اگر اسے مل جائے تو اس کے اندر نیکی اس کے دل میں چلی جاتی ہے اور ہدایت اسے مل جاتی ہے۔ اگر وہ غفلت ہی میں پڑا رہے، اس کا دل غافل ہی رہے، تو پھر ایسے دلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی وہ بالکل اندھے بیرے گنگے ہو جاتے ہیں، یعنی دل تک کسی طرح کی کوئی رسائی پہنچتی نہیں، جیسے ابو جہل وغیرہ کے دل تھے، ابو جہل، ابو لہب، یا اس زمانے کے وہ دشمن جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بول دی تھی۔ تیسری قسم کا دل الٹا اور اوندا ہوتا ہے، اور یہ منافق کا دل ہے کہ منافق ہدایت کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا کی لالچ ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کی لالچ اسے ہدایت اور حق بات سے روکے رکھتی ہے۔ دنیا کی حیث و حوث کی وجہ سے وہ ہدایت اور ہدایت کے نور سے محروم رہتا ہے، اور دنیا میں جیسے وہ جس طرح کی وہ زندگی گزارتا ہے، اللہ نے تو اس کی مثالیں سورہ بقرہ میں یہ بیان کی ہیں کہ جیسے یعنی منافق کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ اللہ نے دو مثالیں اس طرح بیان کی کہ ایک آدمی نے آگ جلائی اور جب آگ روشن ہوگی، جب اس کی روشنی پھیل گئی تو یکدم اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بصارت چھین دی، یعنی جب اس کو دنیا کا نفع ملنے والا تھا، یعنی قریب پہنچا کہ دنیا کا نفع وہ حاصل کر لے یا ہدایت کے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لے، تو اس وقت اپنے دل کی خامیوں اور خرابیوں کی وجہ سے ایک دم حق سے بھی اور دنیا سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اسے وہ راستہ جس راستے کو پانے کے لیے اسے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ راستہ اسے نہیں مل پاتا، یعنی دنیا بھی اور دنیا کی دولت بھی اور دنیا کی نفع بھی۔ اور پھر جب مر جاتا ہے منافق، تو منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ قبر میں بھی جا کے اس سے جب سوالات ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ من ربک، ما دینک، من نبیک، اس وقت بھی یہ وہاں پر بھی اسی طرح کا فریب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اقول ما یقول الناس، میں بھی تو وہی کہتا ہوں جو دوسرے لوگ کہتے ہیں، اور پھر اس پہ اللہ کی طرف سے ایک اژدہا مسلط کر دی جاتا ہے، جو اسے ایک مرتبہ ڈستا ہے تو 70 ہاتھ وہ زمین میں دھستا ہی جاتا ہے۔
چوتھا دل جو ہے الٹا سیدھا اس کا دل ہے، اور یہ ایسے مسلمان کا دل ہے کہ جس میں ایمان بھی ہے اور برے اعمال کی لگن بھی ہے، یعنی وہ اس سے کبھی نیکی سرزد ہوتی ہے اور کبھی برائی سرزد ہوتی ہے، جو چیز غالب آتی ہے آخر وہ اسی سمت میں چلا جاتا ہے۔ اگر اس کا ایمان باقی رہے اور ان نیکیوں کے ساتھ اگر برائیاں بھی ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ شفاعت محمدی سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، یا اللہ تعالیٰ اپنے کسی فضل سے اسے کبھی نہ کبھی ضرور بخش دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر اس کے گناہوں کی سیاہی اتنی بڑھ گئی کہ آخر اس کا ایمان بھی مدھم ہو گیا، اور مدھم ہوتے 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 آخر ایمان بھی مٹ گیا، تو وہ پھر ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے ہمیں معلوم نہ کرے اور روشن اور شفاف دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔